بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج کی بڑی سٹوری ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی، اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کی پریس بریفنگ آئی ہے، جس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور جو ایویڈنس گورنمنٹ کے پاس تھے وہ بھی انہوں نے پیش کیے. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، میں اس سے پہلے اس کے ایک اور اینگل کے اوپر آنا چاہوں گا جو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو اس میں جب یہ واقعہ ہوا، ذلے شاہ کی جب موت ہوئی، تو یہ یقینی طور پہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے اوپر ہر باشعور، ہر باضمیر انسان کو اس نے جھنجھوڑا اندر سے، اور ہر ایک پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نہتے شہری کے اوپر یا احتجاج کرنے والے کے اوپر تشدد کرے اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جائے. اس کو کسی نے بھی کہیں بھی اپریشیٹ نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. ہر ایک ذلے شاہ کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کا اپنا موقف ہے، حکومت کا اپنا موقف ہے، لیکن بیچ میں ایک تیسری پارٹی ہے جو ایک نیا موقف لے کے سامنے آ گئی. کیونکہ جب ذکر ہوا کہ سروسز ہاسپٹل میں ایک ویگو نے آ کے ڈراپ کیا ان کو اور وہ ویگو واپس چلی گئی، تو یہ موقع مل گیا بیسیکلی اس گروہ کو جو باہر بیٹھ کے ملک دشمنوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے اور انارکی چاہتا ہے پاکستان میں. تو انہوں نے فوری طور پہ جو ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، اس نے ایک دم سے وہ ویگو، اس ویگو کو اس نے جوڑ دیا کہ جی یہ ویگو جو ہے، یہ ویگو کیونکہ اس نے کہا کہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کی ویگو ہے، اور شالیمار جو چڑیا گھر ہے لاہور کا، وہاں جو ان کا سیٹ اپ ہے، تو اس نے کہا کہ جی یہ ان کی ویگو تھی، اور اس ویگو میں وہ ذلے شاہ کو، علی بلال کو انہوں نے ڈالا اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کو لے جا کے سروسز ہاسپٹل چھوڑ دیا. جبکہ آج جب وہ ویگو ٹریس ہوئی ہے، جو گورنمنٹ بھی اس کو کہہ رہی ہے، اور وہ ویگو کس کی ہے اس کے تو کریڈیبل ایویڈنسز سامنے آ گئے ہیں، کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں رہی. تو وہ ویگو پتہ یہ چلا کہ ویگو جو وہ راجہ شکیل صاحب کی ہے، جو اس ویگو کے اونر ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کے. تو ان ایک پولیس نے جو 2-3 ویڈیو جاری کی ہیں، ہم ان ویڈیو کی اتھینٹسٹی کے اوپر تو بات نہیں کرتے یا اس کو ٹیگ نہیں کرتے کہ جو ان بندوں نے پولیس کی زیر حراست کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، مے بی کہ اس کے اندر کچھ اور بات ہو. لیکن ایک چیز جو واضح ہو گئی اس پوری کہانی کے اندر کہ ویگو وہی تھی جس نے علی بلال کو اٹھایا اور علی بلال کو سروسز ہاسپٹل لے کے گئے. تو اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی وہ نظر آ رہی ہے، باقی جگہوں پہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بلنٹ اور سفید قسم کا جو جھوٹ اس نے عادل راجہ نے بولا تھا وہ بے نقاب ہو گیا. اور اب لازمی بات ہے وہ کوئی نئی کہانی گڑھنے کی کوشش کریں گے، کوئی نئی سٹوری سنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے کہ ان کے پاس سٹوریز ختم ہو گئی ہیں. تو اب وہ بس ایسے ہی کوئی بیس لیس کہانی بنا کے کسی نہ کسی طرح وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جو خبر انہی کے حوالے سے ہے، محترم راجہ صاحب کے حوالے سے، عادل راجہ کے حوالے سے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو انٹرپول کی کارروائی تھی وہ انٹرپول حرکت میں آ گیا، اور انٹرپول کے حرکت کے آنے کی وجہ سے اب عادل راجہ صاحب نے اپنا جو گھر ان کا تھا وہ وہاں سے انہوں نے شفٹ کرنا شروع کر دیا، اور وہ کسی اور نامعلوم مقام پہ منتقل ہو رہے ہیں تاکہ انہیں وہاں سے جو انٹرپول ٹریس کرے گا یا ان کی لوکیشنز تک پہنچ چکا ہوا ہے یا ان کے بارے میں معلومات انفارمیشن گیدر کر رہا ہے تو وہ اس سے بچ سکیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک آدھ دن قبل لندن کے مضافاتی علاقے میں انہوں نے ایک ملاقات بھی کی ہے، اور وہ ملاقات انہوں نے پڑوسی ملک ہندوستان کے ایک آفیشل کے ساتھ کی ہے. تو اس میں انہوں نے انہیں بتایا کہ جی میں ظاہرہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، تو اب حالات اتنے میرے لیے خراب ہو گئے ہیں کہ میرے پیچھے پڑ گئے اور انٹرپول یہاں تک پہنچ گئے، انٹرپول کے تھرو مجھے واپس لے جانے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بات کریں دہلی میں اپنی سرکار سے اور انہیں کہیں کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں اور مجھے مزید کچھ پیسے دیں تاکہ میں اپنا جو گھر ہے اس کو یہاں سیفلی کر کے میں گزارا کر سکوں. تو یہ صورتحال اب تھوڑی سی ان کے لیے گمبھیر ہوئی ہے، تو اس لیے وہ اب بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے باتیں کر کے پاکستان میں عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ اپنا آخری کارڈ پھینک رہے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ
ان کے خلاف جو قانونی گرفت ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ویسا کر کے کسی نہ کسی طرح وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں جو ان کو ہاسٹائل ایجنسیز کی طرف سے دیا گیا تھا۔ دوسرا جو میں اس ویڈیو کے اینڈ میں شارٹلی یہ بتاؤں گا کہ جو آج کی پریس بریفنگ ہے نگران وزیر اعلیٰ کی اور جو انہوں نے اور آئی جی صاحب کی، اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ہم 33 CCTV کیمراز کی فوٹیج شیئر کریں گے۔ تو ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر آئی جی پی وہ جو کلیم کیا، جنہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ ظلے شاہ اور اس کے ساتھ جو PTI کے دیگر لوگ تھے یہ وین سے اتر گئے تھے اور چلے گئے تھے، اور وہ جو 2 لوگ ویڈیوز میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہ کلیم ٹھیک ہے تو وہ والی فوٹیج آپ کو دکھانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور دوسری جو فوٹیج ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جی ظلے شاہ کو وہاں سے لے جانے والی اور سروسز ہاسپٹل میں ڈراپ کرنے والی جو ویگو ہے، وہ ویگو تو ٹریس ہو گئی، اس کا ڈرائیور ٹریس ہو گیا، وہ تو کہانی ساری کی ساری اتھینٹک سامنے آ رہی ہے کہ وہ ویگو PTI کے راجہ شکیل صاحب کی ہے، اور ان کا راجہ صاحب کا پھر ایک آڈیو میسیج بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویگو سیکیورٹی کمپنی کے نام پہ لی گئی ہے اور اس کو فلاں نام کے ساتھ ٹیگ کیا جائے اور کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ وہاں تک تو کہانی ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو حادثے کے دوران کی اگر کوئی فوٹیج ہو وہ بڑی میٹر کرے گی اس سٹوری کے سچ کو سامنے لانے میں، اور اسی طریقے سے جو باقی جو ریلیونٹ اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو نگران حکومت کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سامنے لے کے سامنے آئے، ادروائز اس کے اندر ظاہر سوالات رہیں گے اور سوالات اٹھیں گے۔ لیکن جو میں نے اس کے اندر کا جو پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہاسٹائل انٹرنیشنل ایجنسیز تھیں، ان کے پلانٹڈ لوگ تھے جو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، کم از کم آج جو اس پوری پریس کانفرنس سے سچ سامنے آیا اس کا ایک پہلو تو سامنے آیا کہ وہ جو ویگو تھی وہ کس کی تھی اور ویگو کو چلانے والا کون تھا، ویگو میں سوار کون تھے، کم سے کم وہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ اس سے ایک جو کوشش تھی دشمن ایجنسیز کی پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی عوام کو لڑانے کی، وہ کم از کم بے نقاب ہو گئی، اور اس کے اندر جو استعمال ہونے والے کریکٹرز ہیں ان کا چہرہ بھی اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کو بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ وہ باہر بیٹھے لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ عمران خان کو حکومت ملے نہ ملے، نواز شریف کے ساتھ کوئی ان کی ہمدردی یا دشمنی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس سچویشن میں پلے کر رہے ہیں، اور وہ اس سچویشن میں اپنے ٹارگٹ اچیو کر کے انٹرنیشنلی اپنے جو ان کے ماسٹرز ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے میرے ویلاگ سے بہت ساری امپورٹنٹ چیز آپ کا مائنڈ کلیئر ہوا ہوگا۔ میں اس معاملے کے اوپر پوری نظر رکھوں گا۔ آج میرا پروگرام بھی 10 بجے اس کے اوپر آ رہا ہے، ہم نے بڑا اس کے اوپر نیوٹرل کیپٹل ٹی وی پہ میرا جو پروگرام ہے ہم نے بڑا نیوٹرل اس کے اوپر انالیسز لیا ہے، PTI کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا ہے، اور تجزیہ نگار ثنا مرزا بھی ہمارے ساتھ ہی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا ہے۔ تو پروگرام بھی دیکھیے گا اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کے بیچ کے ڈیڈ لاک کا فائدہ جو تیسری قوت اٹھا رہی ہے وہ انٹرنیشنل ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، پڑوسی ملک ہیں، جس میں آپ کو اور ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔